ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، دوسرا عشرہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے ہمارے شامل حال یہ عشرہ مغفرت بخشش کا عشرہ، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کو بھی راضی کرنا ہے، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اور رمضان المبارک کی برکتوں کو، رحمتوں کو، مغفرتوں کو سمیٹنا ہے۔ آج 18 رمضان المبارک افطاری کے یہ بابرکت لمحات اور خوشیوں بھرے لمحات جو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو روزہ دار ہے اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی افطار کے وقت اس کو نصیب ہوتی ہے، اور دوسری خوشی جب کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ دیدار کرے گا۔ تو یوں خوشیوں بھرے لمحات بھی ہیں، بابرکت لمحات بھی ہیں، اور دعاؤں کی قبولیت کے لمحات بھی ہیں۔ آج 1 مئی بھی ہے، اس حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے کسب حلال کی اہمیت اور ثمرات، اور اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں کے حقوق کیا ہیں۔ دین اسلام کی روشنی میں، قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کسب حلال کی اہمیت کیا ہے، بندہ مومن کے لیے بالخصوص اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی حکم ہے کہ وہ حلال کمائی سے اپنے تمام جو معاملات ہیں ان کو پورا کرے۔ اور یہ حلال کا جو معاملہ ہے صرف کمانے کی حد تک نہیں، اس کو اگر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ بہت وسیع ایک ہمارے سامنے کینوس ہے کہ جو چیز کھا رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ حلال کمائی سے اس کو خریدا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ چیز خود پاک ہے، حلال ہے، طیب ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے کھانے کا حکم دیا ہے یا اس کے کھانے سے، اس کے استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ اور پھر یہ صرف کھانے تک بھی نہیں، لباس ہے، دیگر معاملات ہیں، تمام معاملات میں حلال اور حرام کی تمیز کو مد نظر رکھنا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ خاص طور پر مزدوروں کے حقوق پر بھی بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ مفتی محمد زمان سعیدی رضوی صاحب۔ آپ 92 چینل سے بھی منسلک ہیں اور شعبہ تصنیف و تالیف میں آپ کا کردار ہے، آپ کام کر رہے ہیں، اور ریسرچ یہ آپ کا شعبہ ہے۔ ان کے ساتھ ہمارے معزز مہمان ثنا خان موجود ہیں، جناب محمد بلال اشرف نقشبندی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، یہ آج کا موضوع بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں پتہ ہو کہ کسب حلال کیا ہے، اور ہم نے اپنے رزق کے جو ذرائع ہیں ان کو پاکیزہ کیسے بنانا ہے، اور حلال کمائی کیسے کرنی ہے۔ میں چاہوں گا ناظرین، میری اپنی آپ کی رہنمائی کے لیے سب سے پہلا سوال علامہ مفتی محمد زمان سعیدی رضوی صاحب، کسب کا جو معنی اور مفہوم ہے یہ اس پر آپ کلام فرما دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو کامیاب افطار ٹرانسمیشن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جملہ مساعی جمیلہ کو قبول اور منظور فرمائے۔ آمین۔ ابلاغ حق اور تبلیغ دین کا جو کام سر انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کا عنوان اپنی اہمیت کے حوالے سے اور عصر حاضر میں اس کی ضرورت کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ بالکل۔ جہاں تک لفظ کسب کا تعلق ہے،
عربی مادہ اشتقاق میں اس کا معنی کمانا ہوتا ہے. ٹھیک. ہر لفظ اپنے دو معنی رکھتا ہے. جی. ایک وہ معنی جس کا اس کی لغت کے ساتھ تعلق ہے، اور ایک وہ معنی جو عرف میں اصطلاح کے طور پر بولا جاتا ہے. تو یہ لفظ کسب اپنے لغت میں کمانے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک. اور اصطلاح میں اس کا خوبصورت معنی الحدیقۃ الندیہ میں علامہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے. جی. آپ فرماتے ہیں القصب ہوا تحصیل امور المعیشت علی وجہ المشروع. ٹھیک. کہ کسب کا مفہوم یہ ہے، کسب سے مراد یہ ہے کہ معیشت کو، روزگار کو، روزی کو جائز امور سے کمانے کا نام کسب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی ہر وہ روزی جسے آپ کمانے کے لیے نکلے ہیں، جی، اور وہ شرعی طور پر بھی جائز ہے، جی، قانونی طور پر بھی جائز ہے، اور عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ اسے رزق قرار دیا جا سکتا ہے، جی، اسے روزی قرار دی جا سکتی ہے، تو اس کے لیے آپ جو قوت صرف کریں گے، جو عوامل آپ کے اس کو حاصل کرنے میں لگیں گے، انہیں کسب کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک. اور ہمیشہ ہر چیز اپنی اضافت سے پہچانی جاتی ہے، نسبت سے پہچانی جاتی ہے. بے شک. اور جب ہم نے اس کسب کے ساتھ نسبت لگائی حلال کی، تو حلال ہوتی وہی چیز ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہو، پسند ہو، سبحان اللہ، جو قرآنی آیات کے مطابق ہو، احکام نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو. تو کسب حلال کا جو آسان مفہوم ہے، جی، وہ یہ نکلے گا کہ ہر وہ جائز امر یا ہر وہ جائز کمائی جس کو جائز طریقے سے کیا جائے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اولاد کے لیے، اسے کسب حلال کہتے ہیں. سبحان اللہ. کسب حلال آپ نے بہت اچھی اس کی وضاحت فرمائی کہ جائز طریقے سے جائز کمائی، اور پھر اس کو جائز اور اچھے کاموں پر بھی لگایا جائے. کسب حلال کے بارے میں جو قرآنی تعلیمات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات ہیں، اس حوالے سے ہماری رہنمائی. قرآن کریم فرقان حمید الحمدللہ ایک جامع کتاب ہے. بے شک. اول سے لے کر آخر تک، ازل سے لے کر ابد تک تمام انسانیت کے مسائل کا حل اسی صحیفہ نور میں موجود ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں ہمارے ہر مسئلے کا حل ہمیں بتایا ہے، وہاں ہمیں رزق کے بارے میں بھی بہت ساری رہنمائیاں عطا فرمائی. ٹھیک. اللہ کے پیارے کلام میں ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے جو رزق حلال کماتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے رزق کا کلام میں، اپنے کلام میں رزق کے الفاظ بیان فرمائے ہیں، وہاں طیب کی قید لگائی ہے. سبحان اللہ. کہیں حلال کی قید لگائی ہے. تو طیب اور حلال کی جو قید ہے وہ بتاتی ہے اس بات پر کہ قرآن کریم فرقان حمید کی جو منشا ہے رزق حلال کے بارے میں، وہ یہی ہے کہ اہل ایمان کو اس پاکیزہ رزق کی تلاش کے لیے نکلنا چاہیے جس کا قرآن نے انہیں حکم دیا ہے. سبحان اللہ. اور قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں جن میں انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکار مبارک ہیں، جی، جہاں اللہ کے نبیوں کے معجزات کا ذکر ہے، سبحان اللہ، ان کے قوم کی طرف پہنچانے جانے والے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کا تذکرہ ہے، جی، ان قوم کو ڈرانے کے جن اسلوب کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے جو پیشے تھے، جی، جو تجارت کیا کرتے تھے، جس سے اس دنیا میں ظاہری حیات کے گزر بسر کے لیے جو اسباب کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان پیشوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. صحیح. تو ان پیشوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، تجارت کے ان امور کو جب دیکھتے ہیں، اور ان انبیاء کرام کے امور زندگی کو جب دیکھتے ہیں، تو قرآن کریم فرقان حمید کے یہ حکم ہمارے سامنے بالکل واضح ہو کے جاتے ہیں کہ قرآن کی منشا بھی یہی ہے کہ رزق حلال ہو، کسب حلال ہو، اور یہ پیشہ اتنا محبوب پیشہ ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان. یعنی وہ بھی اپنے معاش کے لیے رزق حلال ہی کماتے تھے. رزق حلال ہی کماتے تھے، اور اللہ کے ہر نبی کا قول اور فعل اللہ کے حکم کے تحت ہوتا ہے. بے شک. تو منشاء باری تعالیٰ بھی یہی ہے کہ بندے اللہ کے وہ بھی رزق حلال کمائیں، اور اللہ کے نبی بھی رزق حلال کی سنت ہی اپنی امت کو عطا فرمائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں. ان میں سے چند ایک فرامین مبارکہ تاکہ ہمارے ناظرین
سنیں اور سمجھیں کہ کسب حلال کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات روز روشن کی طرح آیا ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنے امتی کے ہر مسئلے کا حل اپنے بیان میں ارشاد فرمایا بے ہے۔ شک۔ میں چند حدیثیں آپ کو اس حوالے سے اپنے سامعین اور ناظرین کو سنانا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ سب سے پہلے تو مشہور حدیث ہے القاسب حبیب اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ کی محبوبیت جسے مل رہی ہے وہ کمانے والے کو مل رہی ہے۔ تو محبوبیت کا درجہ وہ عارفین جانتے ہیں، کاملین جانتے ہیں کہ جنہیں اللہ کی محبت مل جائے وہ دنیا میں کتنی اس کی شاندار زندگی ہوتی ہے، اور آخرت میں تو پھر انہیں حیات طیبہ کا وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث مبارکہ اس حوالے سے جو بڑی مشہور حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں طلب و کسب الحلال فریدۃ بعد الفریدۃ۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ کسب حلال کی طلب کرنا فرض کے بعد فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک۔ فرض کے بعد فرض ہے کسب حلال کی طلب کرنا۔ امام نووی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح صحیح مسلم میں جی۔ بڑی خوبصورت اس کی تشریح کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ فریدۃ بعد الفریضہ عرب کے اندر ایک محاورہ ہے۔ ٹھیک۔ یہ محاورہ کس طرح ہے کہ جب ایک فرض کو اس کے تمام اصول کے ساتھ، تمام حقوق کے ساتھ ادا کر دیا جائے، ٹھیک، اور اسی کے متصل پھر دوسرا فرض بھی انسان کے ذہن میں رہے، اس کی اہمیت بھی اس کے ذہن میں رہے، اس کی افادیت بھی اس کے ذہن میں رہے۔ جی۔ مثلا ایک نماز ادا کرنے کے بعد بندہ مومن پر جس طرح دوسری نماز کا انتظار ہوتا ہے، دوسری نماز کی ادائیگی کی فکر اسے لاحق ہوتی ہے، تو وہ اس پورے دورانیے کے اندر ایسے سمجھے کہ وہ نماز کی کیفیت میں ہوتا ہے، نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کی ادا کرنے کی فکر اسے ذہن میں ہوتی ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کسب حلال کی طلب بھی ایسے ہے، سبحان جو اللہ۔ ایک فرض کے بعد دوسرے فرض کا جس طرح انتظار ہوتا ہے، اہمیت ہوتی ہے، اور سوچ انسان کے ذہن میں کام کر رہی ہوتی ہے کہ کہیں دوسرا فرض مجھ سے رہ نہ جائے، جی۔ تو رزق حلال کی جو طلب ہے وہ بھی انسان کے لیے اتنی اہم ہے جتنی ایک فرض کے بعد دوسرے فرض کی اہمیت سبحان ہوتی ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب میں سے جو اس پیشے سے منسلک تھے، جی، کسب حلال کرتے، جی، سرکار ان کی حوصلہ افزائی کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے، جی، آپ فرماتے ہیں کہ اصحاب پیمبر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باادب حاضر تھے۔ صبح سویرے کا وقت تھا کہ ایک جوان نور کے تڑکے کے وقت اپنی سواری پر ہمارے سامنے سے نکلا، ٹھیک، اور بڑی پھرتی کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ اس نے ہمارے سامنے سے جیسے گزر کیا نا، اور صحابہ کرام نے جب ان کا جانا دیکھا نا، اس شخص کا، اس جی۔ جوان کا، تو ایک بات کہہ دی صحابہ نے عرض کیا کہ کاش یہ اتنی پھرتی راہ خدا کے لیے دکھاتا، سبحان اللہ۔ کاش یہ جتنی چستی دکھا کے ہمارے سامنے سے گزرا ہے، جی، کاش جی۔ یہ جہاد کے لیے اپنے آپ کو اس طرح تیار کرتا۔ ٹھیک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کی یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کہو، ٹھیک، اس طرح نہ کہو۔ صحیح۔ اگر یہ جوان اس لیے نکلا ہے کہ جا کے رزق حلال کی تلاش سبحان کرے، اللہ۔ اپنے لیے شام تک کی روزی تلاش کرے، دست درازی سے، سوال کرنے سے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے یہ رزق کی تلاش میں نکلا ہے، تو فہو فی سبیل اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، اللہ کے راستے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہ اس لیے نکلا ہے کہ اس کے ضعیف ماں باپ ہیں، اہل و عیال اس کا ہے، اس کے کم سن بچے ہیں، جی، ان کی شام تک کی جو ضروریات ہیں ان کے خیال رکھنے کے لیے، ان کی تلاش کے لیے یہ باہر نکلا ہے، فہو فی سبیل اللہ، اب بھی یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اس رزق کی تلاش میں، روزی کی تلاش میں نکلا ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے، اسے کوئی گزند پہنچی ہے، یا لقمہ اجل اس پر آ گیا ہے، تو اسے بھی وہی درجہ اور اجر ملے گا جو فہو فی سبیل اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا اگر یہ دو غرضیں نہیں ہیں اس کی، اگر یہ دو امر کے پیش نہیں نکلا، ٹھیک تو ہے۔ پھر کسی شاید تکبر کے لیے اگر نکلا ہے، غرور کے لیے نکلا ہے کہ میری جوانی کا زور یہ دیکھیں، تو پھر یہ یا ہے شیطان پر ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن اگر یہ رزق کے تلاش میں نکلا ہے، کسب حلال کی تلاش میں نکلا ہے، تو اسے بھی وہی اجر ملے گا جو فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے کو سبحان اجر ملتا اللہ، ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہوگی؟ حضرت سیدنا
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک واقعہ، سرکار کے ایک انصاری غلام تھے، ان کے پاس ایک چادر تھی جی اور ایک کمان تھی، اور ایک اپنے دوسرے انصاری بھائی سے سوال کر رہے تھے۔ ٹھیک، آقا کریم علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو سرکار نے مشاہدہ فرمایا کہ انصاری غلام دوسرے اپنے بھائی سے سوال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سرکار نے بلایا، اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا۔ جب حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا تیرا ترکہ کتنا ہے، تیرے پاس کیا کچھ ہے؟ عرض کی سرکار یہ ایک کمان ہے اور ایک چادر ہے اور ایک وہ لباس ہے جو میں نے زیب تن کیا ہوا ہے۔ سرکار نے اصحاب کے مجمع میں ارشاد فرما دیا کوئی ہے جو اس کی چیزیں خریدے؟ سبحان اللہ۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ 1 درہم کے بدلے میں انہیں خریدتا۔ ٹھیک، سرکار نے فرمایا کم پیسے۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں 2 درہم کے بدلے خریدتا ہوں۔ سرکار نے اس کا سامان اسے بھیجا اور فرمایا جاؤ بازار کے اندر ان 2 درہم کے عوض ایک کلہاڑا خریدو، سبحان اللہ، اور 15 دن تک مجھے اس علاقے میں پھر نظر نہیں آنا۔ جاؤ محنت کرو، روزی کرو، رزق حلال تلاش کرو۔ اب سرکار کی تعلیم تھی، سبحان اللہ، نگاہ نبوت کا اثر تھا، زبان رسالت کے الفاظ تھے، بے شک، صحابی کے دل میں گھر کر گئے۔ سبحان اللہ، انہوں نے بازار گئے، کلہاڑا خریدا اور جنگل میں چلے گئے، لکڑیاں کاٹیں، کٹھی کی، شام کو آ کے بیچتے۔ 15 دن بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور آ کے عرض کی اور ہدیہ بھی پیش کیا ہے، کہ روایت میں ہے، سرکار مسکرائے اور ارشاد فرمائے ھذا خیر اللہ کا، سبحان اللہ، یہ ہے تیرے لیے بہتر، سبحان اللہ، اور یہ تیرے لیے بہتر ہے، وہ بہتر نہیں تھا کہ جو تو نے سوال کیا ہے، تو مانگ کے گزارا کر رہا تھا، یہ بہتر ہے تھوڑی تھوڑی محنت کر کے، تھوڑا تھوڑا رزق حلال کما کے آج جو تو خوشحال کی زندگی گزار رہا ہے، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اور یاد رکھ تیری اس سے زندگی بھی خوبصورت ہوگی، روزگار اچھا ہوگا، روزانہ کی زندگی معاملات اچھے گزریں گے، اور جو قیامت کے دن اللہ تجھے اجر دے گا کہ تیرے چہرے پر سوال کرنے کا داغ نہیں ہوگا، سبحان اللہ، سبحان تیرے چہرے پر سوال کرنے کا داغ نہیں ہوگا۔ اس کو ذرا دیکھیں، سرکار فرما رہے ہیں جو یہاں دنیا میں کام نہیں کرتا، کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، صحت مند ہونے کے باوجود، توانا ہونے کے باوجود کسب حلال کے لیے نہیں نکلتا، اسی فکر میں ہے کہ بہت سارا پیسہ اکٹھا ہو جائے تب میں کوئی کام شروع کروں۔ سرکار نے نہیں، 1 درہم سے کام شروع کرایا، سبحان اللہ، اور ایک کلہاڑا خرید کے دیا۔ تعلیم ایسی ارشاد فرمائی کہ دل میں اثر کر گئی، اور 15 دن کے بعد جو آئے وہ اپنے حال پہ بھی خوش ہیں، اپنا مستقبل بھی انہیں روشن نظر آ رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو دنیا میں سب کچھ کرنے کے باوجود بھی پھر بھی اگر ہاتھ پھیلاتا ہے، سوال کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کی پیشانی پر سوال کا داغ لگا ہوگا، دھبا لگا ہوگا، تو نے اپنے آپ کو اس سے بچایا ہے، تو نے اپنے آپ کو اس سے بچایا ہے۔ جب تو رزق حلال کے لیے نکلا ہے، اللہ کے فرشتے بھی تیرے لیے دعا کر رہے ہیں، تیرے لیے رحمتوں کے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے جو آپ نے ایک اور حدیث مبارکہ کوڈ کی، القاسب حبیب اللہ، تو دیکھیے حبیب اللہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، آپ ہیں حبیب اللہ۔ یہ وصف آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقام خاص سے عطا فرمایا، سبحان اللہ، اور جو سرکار کو اللہ نے اپنے کرم سے عطا فرمایا ہے، وہی اعزاز اللہ اپنے محبوب کے غلاموں کو بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ اتباع رسول کا اثر ہے، یہ تعلیمات نبویہ کا اثر ہے، اور وہ جو رزق حلال کی افادیت ہے ان کا اثر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، یہ جو کرنسی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اصول رزق حلال عین عبادت ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ ہی کا مفہوم ہے؟ جی، عین عبادت تو اسی سے تصور کی جا سکتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو فرامین عالیہ ہیں ان کے پیش نظر ہمارے رہے تو ہم یہ دیکھیں، اور مجھے بلکہ اس حوالے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے، جسے القصب کے اندر امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ذرا یہ دیکھیں کہ یہ جو کسب حلال ہے یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ بے شک، فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو موجود ہیں ہی ہیں، بے شک، بے شک، اور جو محدثین ہیں، جو حدیث نقل کرنے والے ہیں، جو حدیث کا ذخیرہ محفوظ کرنے والے ہیں، وہ ہمیشہ سے اپنی کتابوں میں ایک باب کا یہ تعین کرتے رہے ہیں، باب قصب الحلال، سبحان اللہ، اور باقاعدہ اس عنوان پر علیحدہ علیحدہ کتابیں بھی موجود ہیں جو صرف اسی فضیلت پر موجود ہیں۔ امام حسن محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب القصب میں نقل کرتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ آپ فرماتے ہیں کہ
ایک دن امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا مزدور پتھر کاٹ رہے ہیں، اور جب آپ نے انہیں دیکھا نا تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے روزی تلاش کرتے ہوئے، رزق تلاش کرتے ہوئے، اللہ کا فضل حاصل کرتے ہوئے، محنت مزدوری کرتے ہوئے اگر موت آ جائے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں نفلی طور پر کسی راہ جہاد میں جا کے جہاد کر رہا ہوں، اس سے زیادہ پسند ہے کہ مجھے رزق حلال تلاش کرتے ہوئے۔ سبحان تو رزق حلال عین عبادت تو اس وقت قرار پائے گی نا جب ہم اسے اس رزق کے اسلامی تعلیمات کے حقوق کے مطابق کریں، جائز ذرائع سے حاصل کریں گے۔ اسی لیے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب و کسب الحلال کے بعد فریضہ کا لفظ استعمال کیا، جبکہ فقہا نے تو اس کی تقسیم کی ہے کہ کہیں کسب حلال فرض ہوتا ہے، کہیں واجب ہوتا ہے، کہیں صرف مباح ہوتا ہے، کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ ذخیرے ہیں ان کے پاس موجود تو ان کے لیے مباح ہے کہ وہ اپنی محنت کریں، اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ فاقے ہوتے ہیں ان پر کسب کرنا فرض ہوتا ہے، لیکن سرکار نے تو فریضۃً بعد الفریضہ کہا۔ تو یہ ایک جس طرح ایک فرض نماز کی اہمیت ایک مومن کے نزدیک ہے، اس سے بھی بڑھ کر اگر سمجھیں تو رزق حلال کی طلب ہے۔ بالکل، اس حوالے سے وہ خواجہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ والا واقعہ جو ہے میں چاہوں گا وہ ناظرین تک آپ لازمی پہنچائیں۔ آپ اولیاء کرام کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا، جی ہمیشہ سے ان کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنے سالکین کو، اپنی خانقاہ میں آنے والے تمام طالبین کو جو پہلی طلب دیتے تھے وہ رزق حلال کی طلب سبحان اللہ۔ اور رزق اس وقت جو لنگر کے اندر ان خانقاہوں پہ جو ضرورت مندوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، مفلسوں کے لیے، بھوکھوں ناداروں کے لیے جو طعام کا اہتمام کیا جاتا تھا، اس میں بھی یہ غرض رکھی جاتی تھی کہ یہ اسباب رزق حلال میں سے ہے یا نہیں۔ تو اس لیے جب رزق حلال میں سے کھایا جاتا تھا تو پھر اس لنگر سے نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ تو تمام سلف صالحین صاحب جس سلسلہ طریقت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اپنے متبعین کو، اپنے صالحین کو ہمیشہ رزق حلال کی طلب کا ہی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، کسب حلال اور رزق حلال کمانے کی اہمیت قرآن و سنت کے حوالے سے بہت ہی احسن انداز میں ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ مفتی محمد زمان سعیدی رضوی صاحب نے بیان کی۔ حقیقت یہی ہے، اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہی ہے، منشا یہی ہے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات یہی ہیں کہ ہر بندہ مومن حرام ذرائع سے رک جائے اور حلال ذرائع کے ساتھ، محنت کے ساتھ اپنے لیے رزق حاصل کرے، رزق کمائے، تاکہ اگر اس پر بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، نان و نفقہ ہے، وہ پورا کر سکے، والدین ہیں ان کی خدمات سے انجام دے سکے، اپنے لیے ضرورت پڑتی ہے، اپنے معاش کے لیے ضرورت پڑتی ہے، ان تمام ضروریات کو پورا کر سکے، تو پھر سمجھیے کہ وہ بندہ مومن اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق رزق حلال کے حوالے سے سر تسلیم خم کر رہا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بلال اشرف نقشبندی صاحب۔ رمضان المبارک کے ان پرکیف ساعتوں میں، 18 رمضان المبارک افطاری کے لمحات میں، میں چاہوں گا کہ آپ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ محمد بلال اشرف نقشبندی صاحب۔ شکریہ۔ شوق بے حد غم دل دیدائے تر مل مجھ کو طیبہ کے لیے رکھتے سفر مل جائے
بےحد غم دل، نام احمد کا اثر ہے جو آئے لب پر نام احمد کا اثر ہے جو آئے لب پر چشم بے مایا کو آنسو کا گوہر مل جائے، چشم بے مایا کو آنسو کا گوہر مل جائے، شوق بے حد غم دل۔ اور شعر ہے چشم خیران گرا ہے رخ آقا کی طرح، چشم خیران گرا ہے رخ آقا کی طرح، جیسے خورشید سے ذرے کی نظر میں جائے، جیسے خورشید سے ذرے کی نظر میں جائے، شوق بے حد غم دل، یاد طیبہ کی گنی چھاؤں ہے سر پہ میرے، یاد طیبہ کی گنی چھاؤں ہے سر پر میرے، جیسے تپتی ہوئی راہوں میں شجر میں جائے، شوق بے حد غم دل، اور نخل صحرا کی طرح خشک ہوں بے بے گوسمر، نخل صحرا کی طرح خشک ہوں بے بے گوسمر،
اور مجھ پہ برسے کہ مجھے برگ و ثمر مل جائے شوق بے غد غم دل دیدائے تر مل جائے مجھ کو طیبہ کے لیے رکھتے سفر میں جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین، 18 رمضان المبارک افطاری کے ان بابرکت لمحات میں 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج 1 مئی یوم مزدوراں اور مزدوروں کے حقوق کا عالمی دن ہے۔ اسی حوالے سے کسب حلال کی اہمیت و ثمرات اور مزدوروں کے حقوق پر بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ مفتی محمد زمان سعیدی رضوی صاحب، تصنیف و تالیف کے شعبے سے اور ریسرچ کے شعبے سے منسلک ہیں۔ اخبارات میں بھی ان کا اسلامک ریسرچ کے حوالے سے کام اور اس حوالے سے تحقیقی کام یہ ان کے ذمے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مزدوروں کے حقوق ہیں اس پر اگر ہم چاہیں کہ کوئی اسپیسیفک قانون ہو، بات ہو، تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہیں۔ آجر ہو یا اجیر ہو، امپلائی ہو یا جو اس کو امپلائمنٹ کے حوالے سے سگنیچر سائن کرنے والا ہے، کانٹریکٹ، دونوں کے لیے امپلائر ہے، دونوں کے لیے اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات یہ حرف آخر ہیں۔ بس ضرورت آج اس امر کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں مزدوروں کے حقوق کا نام لیا جاتا ہے، اس پر بات کی جاتی ہے۔ شکاگو کے جو مزدوروں نے اپنے لیے، اپنے حق کے لیے قربانیاں دیں، جانیں دیں، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک دن آتا ہے، بس ایک دن اس میں بات ہوتی ہے اور بات ختم۔ اس کے بعد پھر پورا سال مزدور چاہے گرمی میں اپنی جان جلا رہا ہو، خون پسینہ بہا رہا ہو، لیکن اس کی قدر نہیں ہوتی۔ وہ شعراء نے بھی کہا، اس کا بس مختصراً میں یہی کہوں گا، وہ کہتے ہیں کہ جو خود لوگوں کے گھر بناتا ہے اس کا اپنا گھر نہیں۔ اسی طرح جو لوگوں کے لیے دیگر کام کر رہا ہے، بڑی بڑی محنتیں کر کے لوگوں کے لیے بڑی بڑی بلڈنگز بنا رہا ہے، دنیا کی ہر چیز کا ذکر کر لیجئے، ہمارے لباس کی تیاری ہے، جوتوں کی تیاری ہے، یہ چند ایک گھریلو ضرورت کی چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، ہر چیز کو دیکھ لیجئے، مزدور ہی اس میں جو خشت اول ہے اور جو اس کا بیسک یونٹ ہے وہ مزدور ہی ہے۔ مزدور کا پسینہ بہتا ہے تو یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ چل رہا ہے، یعنی دنیا کے نظام سے مراد یہ انسان کے جتنے معمولات ہیں وہ چل رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو جو اپنے ہاتھ سے کمائی کرتے ہیں، ہمارے یہ معاشرے میں لفظ رائج ہوتا ہے، جو محنت کرتے ہیں ان کو کمی، کمین یہ لفظ کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی جو اپنی محنت سے جوتے سلائی کر رہا ہے، محنت کے ساتھ وہ فصل جو ہے وہ کاشت بھی کر رہا ہے، کاٹ بھی رہا ہے، اپنی محنت کے ساتھ ہمارے لیے مختلف چیزیں جو ہے وہ مہیا کر رہا ہے، ملز میں، فیکٹریز میں، اپنے شاپس میں، مختلف حوالوں سے، یا دیہات میں مختلف کام کر رہا ہے۔ اگرچہ بظاہر ہم اس کو حقیر کام سمجھتے ہیں، لیکن القاسب حبیب اللہ کے تحت اگر وہ حلال رزق کے حوالے سے اس نیت سے کما رہے ہیں تو وہ اللہ کے حبیب ہیں، لیکن ہم کیا نام دے رہے ہیں؟ کمی ہیں، کمین ہیں۔ اور پھر اگر اس کے برعکس کوئی حرام خوری کر رہا ہے اور حرام خوری کے ذریعے ناجائز منافع خوری کے ذریعے پھر ذخیرہ اندوزی کے ذریعے کما رہا ہے، تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں جی یہ بہت بڑا ملینئر ہے، یہ بہت بڑا چودھری صاحب ہیں، یہ بہت ان کا کاروبار ہے، بڑی ان کی تجارت ہے جی۔ تو یہ دو
متضاد معیارات ہم نے قائم کر دیے. دین اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ ایک ہی معیار ہے، اس میں الکاسب و حبیب اللہ، اس میں دو معیارات نہیں ہیں. اگر ایک عام شخص محنت کر رہا ہے اور جائز اور حلال رزق کما رہا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی اس سے کما رہا ہے، تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے قرآن و سنت کی تعلیمات کس کے حق میں ہیں، کس کو الکاسب و حبیب اللہ کہا جا رہا ہے. بس مزدوروں کے جو حقوق کی بات کی جاتی ہے تو یہ صرف زبانی کلامی نہیں ہونی چاہیے، اس پر امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے، اس کو لاگو بھی ہونا چاہیے. مزدوروں کے حقوق جو دین اسلام نے مزدوروں کو دیے ہیں، اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس پر گفتگو فرمائیے، اور خصوصاً کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے اسوہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مشعل راہ ہے. اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مزدوروں کے حقوق کیا ہیں، اور اگر اس میں انبیاء کرام کے چند پیشوں کا بھی ذکر ہو جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کسب حلال فرمایا اس کا بھی ذکر ہو جائے، تو یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جی بالکل. آج کا دن یقیناً اس حوالے سے ایک اہمیت کا حامل ہے. جی گو لفظی اظہار ہے مزدوروں کے ساتھ یکجہتی کا، جی، لیکن آج کا دن بہت بڑے تقاضے کرتا ہے. بلکہ ہمارے ہاں تو ہر دن مزدور کا دن ہے، ہر دن ماں کا دن ہے، ہر دن باپ کا دن ہے. جب مزدور پسینہ روز بہائے جی، اور اس کا دن پھر سال میں ایک ہو تو یہ تو اصولاً بھی درست نہیں بنتا. تو ہر دن مزدور کا دن ہے. تو حقوق کے حوالے سے جو آپ نے میں صرف ایک بات یہاں پہ قطع کلامی کی معذرت کہ یہ آج 1 مئی یوم مزدوراں ہے، مزدوروں کا دن ہے، لیکن مزدور کو چھٹی آج کے دن بھی نہیں ہے. آج کے دن بھی چھٹی نہیں، وہ آج بھی کام پر ہیں. تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات. بالکل حق کہا ہے علامہ صاحب نے. حقوق کی جو بات ہے، جیسا چارٹر انسانی حقوق کا، جی، اخلاقی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، دین اسلام میں دیا ہے، اس طرح کی مثال پہلے ادیان میں نہیں ملتی. سبحان اللہ. بے شک. زمین پہ چلنے والے کیڑے مکوڑوں سے لے کر ایک شاہراہ سے لے کر بلند و بالا عمارتوں تک ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ حقوق سبحان اللہ دین اسلام نے بیان کیے. بے شک. مزدور بھی، غلام بھی، حاجت مند بھی، مفلس بھی، وہ بھی دین اسلام کی اس رحمت و کرم والے سائے سے محروم نہیں رہے. سبحان اللہ. آج یہ حدیث مبارکہ تو ہم اپنے بہت سارے لیکچر میں جو لوگ بلائے جائیں گے ان سے سنیں گے جی، کہ جی مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی اسے اس کی اجرت دے دی جائے. سبحان اللہ. لیکن کاش ہم اس پر عمل بھی کر لیتے. بے شک. بے شک. اجرت دینا تو یقیناً اس کا حق ہے، جی، اور دینے والے پر لازم اور فرض ہے کہ اس کے کام مکمل ہوتے ہی اس کی اجرت اسے مل جانی چاہیے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو مالک اجرت دینے میں ٹال مٹول کرے، دے گا تو صحیح لیکن ٹال مٹول کر رہا ہے، آج نہیں کل دوں گا، بہانے بنا رہا ہے، کچھ نہ کچھ کٹوتی کی صورتیں نکال رہا ہے، چلو کچھ کم ہو جائے، فرمایا وہ بھی ظلم کر رہا ہے مزدور. بے شک. بے شک. تو سب سے پہلے جو آج یہ حق ہے نا، وہ اس چیز کو لازمی ہم نے دینا ہے کہ جو مزدور کا، جو کام کرنے والے کا حق بنتا ہے، اس کی ضرورت کے حوالے سے، اس کے کام کے حوالے سے، اس کے کام کے مکمل کرتے ہی اسے مل جانا چاہیے. سبحان اللہ. بے شک. اور اگر ہم اسوہ رسول کو دیکھتے ہیں جی، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اسوہ میں بہت سارے ایسے پہلو ہمیں نظر آتے ہیں جو مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے دونوں پر لازم ہیں، مالک پر بھی اور مزدور پر. ٹھیک، بالکل صحیح. ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو اجرت ہے وہ تو دینی ہے، جی، لینے والے نے لینی ہے اور دینے والے نے دینی ہے، دونوں نے اپنا فرض پورا کرنا ہے. بالکل صحیح. ان میں اگر کوئی بھی غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے، سستی کا اختیار کرتا ہے، تو وہ دونوں غافل ہیں. بالکل. ان سے پوچھا دونوں خیانت کر رہے ہیں. ان سے پوچھا جائے، ان سے قیامت والے دن ان سے حساب لیا جائے گا، اس سے مواخذہ کیا جائے گا. بالکل. لیکن بحیثیت مالک کچھ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں. صحیح. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر مالک اپنے مزدور سے محبت والی بات بھی کر لیتا ہے، نرم مزاج کے ساتھ، صحیح، تبسم بھرے انداز میں، حشاش بشاش کیفیت میں اگر اپنے مزدور کا حال پوچھ لے، اس کی ضرورت کا خیال رکھ لے، تو میرے خیال میں یہ بھی اس کے لیے بڑی تسلی. بے شک. کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر کام جس میں نرمی ہوتی ہے وہ خیر ہی خیر ہے. اچھا، اس سے مناسبت کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے. سرکار کے ایک صحابی ہیں
حضرت سعد بن معاذ، جی اس واقعے کو نقل کرنے والے خادم رسول حضرت سیدنا انس بن مالک، سبحان اللہ سبحان اللہ. علی صحابہ کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں حضرت سعد بن معاذ کئی دنوں کے بعد، یہ وہ صحابی ہیں کہ جب ان کا وصال ہوا تھا تو عرش الہی حرکت میں آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملنے آئے تو سرکار کو جب انہوں نے مصافحہ کیا نا تو مختصر سے ہاتھ سرکار کے مبارک ہاتھوں میں دیے. صحیح. سرکار نے ان کے ہاتھوں میں سختی محسوس کی، کھردرا پن محسوس کیا. جی. سرکار نے پوچھا معاذ آپ کے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ جی. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عیال کے لیے، اپنے اہل کے لیے، اپنے خاندان کے لیے باغ میں کماتا ہوں، کدال چلاتا ہوں، اس سے میرے ہاتھوں پہ چھالے ہو گئے. اللہ. علی صحابہ میں ابن حجر فرماتے ہیں فقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار نے ان ہاتھوں کے بوسے لیے جن دست مبارکہ کو صحابہ کرام بوسے دیا کرتے تھے. اللہ اکبر، جن کا نام نامی اسم گرامی ہر صحابی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سبحان اللہ. ہر غلام کے لیے ذریعہ بخشش اور حفظ نجات ہے، سبحان اللہ. جن کا نام چومنے والا ہے، سرکار اپنے غلام کے، مزدور کے، محنت کرنے والے کے ہاتھ چوم رہے. سبحان اللہ. فقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ان ہاتھوں کے بوسے دیے. اور اس کے بعد دو روایت کے الفاظ ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا یہ دو ہاتھ اللہ کو بھی محبوب ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک اور روایت میں سرکار نے فرمایا یہ ہاتھ ہمیشہ آگ سے محفوظ رہے، سبحان اللہ. کیونکہ یہ بچوں کے لیے رزق حلال کی تلاش کے لیے ان پر یہ زخم آئے ہیں، ان پر یہ کیفیت آئی ہے، یہ ان کی جو حالت ہوئی ہے، یہ اللہ کے محبوب ہاتھ ہیں اور سرکار نے ان ہاتھوں کے بوسے لیے. آج مزدور کو بھی یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے، چھوٹی سی بات پر شکوہ نہیں کرنی چاہیے، چھوٹی سی بات پر احتجاج کرنے اور اس کیفیات سے نکل کر یہ دیکھنا چاہیے کہ جن کیفیتوں میں ہم گزر رہے ہیں، جن حالتوں میں گزر رہے ہیں، جہاں ہمارے کچھ حقوق ہیں، کچھ ان کے بھی فرائض ہیں، تو ایک اپنے نوکر سے، اپنے ملازم سے محبت بھرے انداز میں بات کرنا یہ بھی ایک حقوق میں سے ہے. بے شک. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا آپ نے تذکرہ کیا، جی. تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ 9 یا 10 برس کی عمر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں خدمت میں آ گئے. تو آپ خود فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کسی کام کے لیے بھیجتے تو میں بچہ تھا، بعض اوقات راستے میں بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتا کھیل کود میں. امہات المومنین رضی اللہ عنہن کچھ فرماتی کہ انس نے دیر کر دی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جانے دو، انس ابھی بچہ ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی فرماتا ہے کہ اف تک نہیں فرمایا، میں نے جو کیا یا جو کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اف تک نہیں فرمایا. اور غلاموں کو، خدمت کرنے والوں کو جو عظمتیں دین اسلام نے عطا کی ہیں وہ تو کسی سے ڈکی چھپی نہیں. آج سیرت کے صفحات اس پر گواہی دے رہے ہیں. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ غلام ہیں، غلام زادے ہیں، بے شک، لیکن جب دین اسلام میں آئے ہیں وہی بلال ہیں جو کعبہ کی چھت پہ، اور انہیں سیدنا عمر فاروق، سیدنا بلال، اور پھل کے دور خلافت میں اندر تو انہیں فنانس کا منسٹر بنایا گیا. وہ جو ایک غلامی کی زندگی گزار کے آئے تھے وزیر خزانہ بن گئے، وزیر خزانہ بنائے گئے. سبحان اللہ. اور پھر ان پہ اعتبار اتنا کیا گیا، عظمتیں اتنی دی گئیں. اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، ان کے جو گھر کی ضروریات تھیں، ان کا جو روزانہ کا راشن تھا، وہ سارا خیال آپ رکھا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ایک غلام کو اتنی عظمتیں دی ہیں کہ وہ زمین پہ چل رہے ہوتے ہیں اور سرکار فرماتے ہیں کہ قدموں کی آہٹ تو آپ کی جنت میں سنائی دیتی ہے. حضرت صہیب رومی کو اور یہ اذان دیتے ہیں سیدنا بلال حبشی، تو صحابہ کرام مسجد نبوی میں جا رہے ہیں. تو یہ اعزاز دین اسلام نے دیا ہے. سبحان اللہ. یہ فضیلت سرکار کے کلمہ طیبہ پڑھنے کی وجہ سے ملی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی غلاموں کی زندگی گزاری، ایک غلام سے دوسرے کے غلام، پھر تیسرے کے غلام، لیکن جب سرکار کے دروازے تک پہنچ گئے، دین اسلام کے اس کرم والے سائے کے نیچے آ گئے، تو پھر سید الفارس بن گیا. سبحان اللہ. سید الفارس بن گئے. اب تو یہ فارس سردار سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن، یعنی کل تک غلام کہلاتے تھے، آج وہ سید سردار کہلائے جا رہے ہیں. اور سلیمان من اہل البیت فرمایا کرتے ہیں. تو پھر انہیں اپنا ایک وہ کرم کا سایہ عطا فرما دیا جن سے قیامت تک آنے والے، جس طرح اہل بیت اطہار پر اللہ کے رحم و کرم کے فضل و عنایت ہوتی رہے گی، ان کے صدقے ان پر بھی ہوتی رہے گی. تو یہ اعزاز اسلام نے دیا ہے. جی. تو بحیثیت مسلمان اگر ہم کسی کو بھی اپنے کسی ضرورت کے لیے بلاتے ہیں تو ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے. اور حقوق کے حوالے سے سب سے پہلی جو ذمہ داری ہوتی ہے نا، وہ ریاست پر ہوتی ہے.
بالکل ٹھیک، اسلامی ریاست کی ذمہ داری۔ آج اگر مزدور خوش نہیں ہے نا، جی وہ کہا تھا نا کسی نے کہ بیٹی بیادی پتل کی بالیوں میں، باپ کام کرتا تھا سونے کی کان میں۔ مزدور جب اپنی مزدوری کرنے میں غفلت کا شکار نہیں ہے جی، اور پھر بھی اگر وہ مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے، پھر بھی وہ کسی سے سوال دراز کرتا ہے، تو یہ سارا سوال حاکم کے وقت سے ہوگا، سلطان وقت کو پھر اس کا جواب دینا بے ہوگا شک بے شک، کہ اس کو اس کی اجرت کیوں نہیں مل رہی، اس کے رزق سے اس کی برکت کیوں اٹھا لی گئی ہے۔ بے شک، کل تک جو ایک کماتا تھا پورا کنبہ اس سے گزارا کرتا تھا، آج جی، پورا کنبہ کماتا ہے پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ بے شک، تو یہ ساری چیزیں ریاست کو ان چیزوں میں صرف قانون کی حد تک نہ رکھے، اس کا عمل درآمد بھی ہونا چاہیے، خارج میں ظاہر میں اس چیز کو نظر بھی آنا بالکل چاہیے۔ جو حقوق ہیں ان کے حوالے سے ایسے محکمے بنائے جائیں، ایسے افراد بنائے جائیں، ایسے یونٹ بنائے جائیں جو فردن فردن جا کے ہر مرکز پر، ہر کام کی جگہ پر جا کے دیکھیں کہ کرنے والے کس طرح کام کر رہے ہیں اور انہیں ان کی اجرت کس طرح دی جائے بالکل رہی ہے، صحیح، بالکل کیا صحیح۔ ادائیگی میں کوئی غفلت تو نہیں برتی جا رہی، کیا حقوق میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، ان کے قیام توام ضروریات کا خیال رکھا نہیں جا رہا۔ سبحان ایک اللہ، پسینہ جو اللہ کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہو، ہاتھ کے چھالے جو اللہ کی بارگاہ میں اتنے سبحان اللہ، محبوب سبحان ہوں، اللہ، جسم سے نکلی ہوئی اس وقت جو مشک ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا سبحان اللہ، مقبول ہو، تو رزق حلال میں طلب کے لیے نکلنے والے مزدور کا پھر کتنا سبحان مقام ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہم آج کے دور میں ہمیں ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح، بحیثیت مسلمان اگر ہم کسی سے کام لیتے ہیں تو تب بھی لازم ہے، اگر اجتماعی طور پر ہو رہا ہے تو ریاست پر لازم ہے ان کے حقوق جو ہیں انہیں عطا کرے، ان تک پہنچائے اور اس حوالے سے عمل درآمد کرے، محض زبانی خرچ نہ ہو، کاغذی دنیا نہ ہو، اس کے لیے محکمہ بھی ایسا ہو جو کام کرے۔ بالکل صحیح۔ اور مفتی صاحب اس حوالے سے سادہ سی بات یہ ہے، اگر امپلائیز جو ہے نا وہ خوش دلی سے کام کریں تو پھر آپ دیکھیے جو بھی بزنس ہے، جو بھی مل ہے، فیکٹری ہے، جو بھی کاروبار ہے، وہ پھر دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے، بالکل، کیونکہ اس میں امپلائی جو ہے وہ خوش ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے تمام حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ ہو تو پھر وہ بد دلی سے کام ہوتا ہے اور پھر وہ کام کے نتائج اس طرح نہیں ملتے جس طرح خوش دلی سے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ جس طرح وہ چاہتا ہے، بالکل صحیح، جس طرح اس کی خواہش ہے، اگر وہ اس سے جو حقوق اللہ ہے اسے نہیں نکالتا، جو حقوق العباد ہے ان کا خیال نہیں رکھتا، بالکل صحیح، تو پھر اس میں تو برکت اٹھا لی جائے گی۔ صحیح، جبکہ رزق حلال کی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعریف کی ہے، سرکار نے یہ وصف بیان کیا ہے، جو رزق حلال ہوتا ہے وہ ایک جگہ نہیں رہتا، وہ ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، اس میں بڑھتا برکت رہتا ہوتی ہے، اور فرمان رسول کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان 100 سے بھی زیادہ فیصد حق پر ہے، بے شک، رزق حلال ہوگا تو بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ضرور ہوگا۔ سبحان اللہ، تو رزق حلال میں جو ضروریاتی چیزیں ہیں، کسب کے حوالے سے، جو مزدور کی اجرت کے حوالے سے، حقوق و فرائض کے حوالے سے، جب ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے گا تو پھر انشاءاللہ العزیز کم میں بھی منافع میں بھی بہت ساری برکت۔ سبحان اللہ۔ اچھا، دوسری طرف یہ بھی معاملہ ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں نوجوان سستی کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں اور بس وہ اس کو ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے کو ہی توکل سمجھتے ہیں اور یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا کسب حلال نہ کرنا اور اس حوالے سے محنت کے بغیر اللہ پہ توکل کرنا یہ قرآن و سنت جی توکل تو یقیناً بہت اچھا وصف ہے، جی اللہ کے محبوب بندوں کا وصف ہے، سبحان اللہ، لیکن توکل کے وہ معنی نہیں جو آج ہمیں ہمارے معاشرے میں نظر آ رہے۔ ٹھیک ہے، بظاہر ہم اشارے پر، بظاہر ہمیں چوک پر ایسے صحت مند افراد نظر آ رہے ہوتے ہیں جو کام کر سکتے ہیں اور کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، لیکن سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض گھروں میں ایسے کاہل بچے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ مل جائے گا، صحیح، جو توکل والے اپنے آپ کو شمار کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ کے فرمان پر عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ توکل کی علامتیں نہیں ہیں۔ بالکل صحیح، توکل کچھ اور چیز ہے۔ توکل کیا ہے؟ اسباب کو بھی سامنے رکھو اور پھر اس میں برکت کے لیے اللہ پر بھروسہ، لیس للانسان الا ما سعى، سا ہوگی تو پھر اسے ملے گا نا۔ سبحان اللہ، تو یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک اصول بیان فرمایا ہے۔ جی سرکار نے ارشاد فرمایا کب و توکل، سبحان اللہ، اپنا سواری کا جو اپنا اونٹ ہے، سواری
جو آپ کی سواری ہے، جو اونٹ ہے، اس پہ کچاوا بھی کس کے رکھو کہ کسی وقت جانا پڑ جائے رزق حلال کی تلاش کے لیے، کسی وقت بلاوا آ جائے، یعنی سواری تمہاری تیار ہو، پھر اس کے بعد تمہیں اللہ پہ توکل ہو، یعنی تجارت بھی کرو، محنت بھی کرو، اس کے بعد جو اس میں برکت ہے اس کے لیے تصور کرو۔ یہی سوال حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوا تھا، ان کے بیٹے نے کیا تھا۔ ٹھیک ہے کہ جی ہمیں اکثر دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگ کمانے سے گریز کرتے ہیں، جی، محنت نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہ جی توکل کے خلاف ہے۔ ٹھیک، تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب عطا فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا یہ کب کس نے کہا ہے کہ کمانا توکل کے خلاف ہے؟ جی، اگر کمانا توکل کے خلاف ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اصحاب رسول کو یہ حکم نہ دیتا فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بیع کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کے لیے آؤ۔ وہ بیع کرتے تھے تو وہ بیع کرتے تھے تو انہیں روکا گیا ہے نا کہ اب اس کو یہیں موقوف کر دو، وقفہ کر دو اور پھر اللہ کے ذکر کے لیے آ جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ سبحان اللہ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ، جب وہ فرض پورا ہو جائے، یعنی اب ایک فرض کی تکمیل کے بعد دوسرے فرض کی تلاش کے لیے نکل جاؤ۔ سبحان اللہ، تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اگر یہ توکل کے خلاف ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس طرح حکم نہ دیتا۔ اور ایک حدیث مبارکہ کو بھی آپ نے کوٹ کیا جی، امام محمد بن حنبل نے، آپ نے فرمایا دیکھیں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تین افراد ایسے ہیں جو عمل ایک کرتے ہیں انہیں اجر دگنا ملتا ہے۔ سبحان اللہ، عمل ایک کرتے ہیں اجر انہیں دوہرا اجر ملتا ہے، دوہرا اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا پہلا آمنا بنبیہ و آمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، پہلا وہ اہل کتاب میں سے وہ شخص جی، جس نے اپنے نبی کا زمانہ بھی پایا ہو اور امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہو، اپنے وقت کے نبی پر بھی ایمان لایا ہو اور نبی آخر الزمان پر بھی ایمان لایا ہو تو اللہ اسے دگنا اجر دے گا۔ سبحان اللہ، اور فرمایا دوسرا جو جی، فرمایا العبد المملوک، وہ عبد مملوک جو اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہو، بندوں کا بھی حق ادا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حقوق اللہ کا بھی اسے خیال ہو، جب فرض کا وقت آئے تو تمام اعمال کو موقوف کر کے پہلے اللہ کا فرض ادا کرے، اور جو حقوق العباد ہیں، اپنے مالکان کے جو حقوق ہیں، اپنے آقاؤں کے جو حقوق ہیں، اپنے سرپرست کے جو حقوق ہیں، عمر کے تقاضے کے اعتبار سے سب کا خیال رکھتا ہو، ان کے مال جان عزت آبرو کا وہ محافظ ہو۔ فرمایا وہ عمل ایک کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ اسے اجر دو کا عطا فرمایا۔ صحیح، اور اسی طرح فرمایا کسی نے بازار سے باندھی خریدی، اس کی اچھی تربیت کی، تعلیم دی، تربیت تعلیم کے بعد پھر اس نے خود اس سے نکاح کیا، نکاح کے بعد اسے اپنے حرم میں رکھا، فرمایا اسے بھی دگنا اجر مل رہا۔ تو امام محمد بن حنبل نے تربیت کی دو روایتیں سنا کر اپنے بیٹے کو مطمئن کیا، فرمایا رزق کمانا، کسب کرنا، رزق حلال کے لیے نکلنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اگر یہ توکل کے خلاف ہوتا تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو حکم دیتا۔ حالانکہ انبیاء کرام کے پیشے جس طرح آپ نے لکڑی کا کام لکڑی کا کام کر رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بڑھائی ہیں، اب لکڑیاں کا کام کر رہے ہیں، اس سے ایک کشتی تیار کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام لوح اللہ نے ان کے لیے موم کر دیا۔ ایک طرف بادشاہی کتنی تھی، جن کے پانیوں پر، ہواؤں پر، سلیمان علیہ السلام جن کے نور نظر ہیں، وارث ہیں جن کے، ان کی اتنی شاہی ہے، وہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی شاہی، اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود نبوت ہے، رسالت ہے، بادشاہت ہے، سلطنت ہے، پھر بھی آپ جو اپنی معاش کا ہے وہ رزق حلال تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، اولو العزم جتنے بھی نبی ہیں ان سب کے احوال میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی معاش اپنایا۔ خدا کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم، آپ نے بکریاں بھی چرائیں، آپ نے تجارت بھی فرمائی، اور اس تجارت میں تعلیم امت تھی۔ سبحان اللہ، کہ کائنات کے مالک ہو کر اشارہ کر دیں جبل عہد سونے کا بن جائے، اشارہ کر جائیں سونے کے پہاڑ ساتھ چلتے رہیں، لیکن وہ بھی فرماتے ہیں کہ کسب کرنے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں پاس ہیں جن کے پاس ہیں، وہ کسب کر کے امت کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اندر یہ جو مراتب رکھے ہیں ان میں بھی رب کی ایک حکمت ہے۔ جی، قرآن کریم فرقان حمید میں متعدد مقامات پر ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، میں ان کا خلاصتاً یہ پیش کرتا ہوں کہ اگر یہ مراتب نہ ہوتے تو کب کا زمین میں فساد برپا ہو جائے۔ اللہ نے یہ مراتب دے کر
یعنی کسی کو بہت زیادہ دیا اور کسی کو کچھ کم دیا. بالکل صحیح. کوئی گھر بیٹھے کھا رہا ہے, کوئی محنت کر کے کما کے کھا رہا ہے. یہ مراتب اس لیے رکھے گئے تاکہ جو زیادہ پانے والا ہے اس کو دیکھے جائیں کہ وہ کتنا شکر کرتا ہے, اور جو کم پہ صبر کر رہا ہے اسے دیکھیں کہ وہ کتنا کرتا ہے. دونوں کے لیے آزمائش ہے. جو زیادہ پا رہا ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے, اور جسے تھوڑا ملا ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے. آزمائش میں دونوں ہیں, یعنی وہ مخدوم بن کر کتنے حق ادا کر رہا ہے, شکر کتنا ادا کر, اور یہ خادم بن کر کتنے حق ادا کر رہا ہے. یہ دونوں چیزیں اس چیز میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ کے اس نظام کو ایک پلیٹ فارم پر مستقل طور پر رکھنے کے لیے اللہ نے یہ نظام بنایا. اور مفتی صاحب دیکھیے, اگر یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر جنہیں ہم کام سمجھتے ہیں, جوتے بنانا, جوتے سینا, ان کو ٹھیک کرنا, کپڑے کا کام کرنا, دھاگا تیار کرنا, پھر کپڑا بنانا, پھر اس کپڑے کو سینا, یہ کتنے ہیں مختلف مزدوریاں ہیں. تو ان سارے پر اب جب غور کریں, اگر یہ کام ختم ہو جائیں, یہ کام کرنے والے نہ رہیں, تو پھر ہماری ضروریات کہاں سے پوری ہوں؟ آج ہم رزق حلال کے ثمر کو دیکھیں نا, جی دیکھیں ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کے ثمرات ضرور ہوتے ہیں. بالکل صحیح. کوئی عمل ثمرات سے خالی نہیں ہوتا. صحیح. حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں رب کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہوں, التجائیں کرتا ہوں, کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے میری دعائیں قبول ہو جائیں. جی. تو ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ حلال کا لقمہ جب کما کے کھائے گا نا, اس کی برکت یہ ہوگی کہ تیری دعائیں قبول. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج ہم جو التجائیں تو صبح و شام کرتے ہیں, رب کی بارگاہ میں عرضیاں تو ہر وقت کر رہے ہیں, جی, لیکن قلبی طور پر مطمئن نہیں ہے کہ کاش قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو اس کے پیچھے اگر ہم غور کریں تو کیا صدق مقال ہمیں حاصل ہے, کیا رزق حلال ہمیں حاصل ہے؟ اگر رزق حلال ہم کھا رہے ہیں, صدق مقال ہمارا یہ مل رہا ہے, تو پھر تمنا رکھیں اور یہ یقین رکھیں کہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی, التجائیں ضرور قبول ہوں گی. آج اولاد کے معاملے میں ہمیں جو سب سے پہلا فرض بحیثیت والد, بحیثیت سرپرست, بحیثیت ایک کنبے کے مربی ہونے کے یہ لازم ہے کہ ہم انہیں رزق حلال کر لقمہ ان کے, اور جب رزق حلال کھلائیں گے تو پھر یقیناً عمر کے جس حصے میں بھی اولاد جائے گی نا, فرما بردار سبحان اللہ. نافرمانی کا تصور نہیں آ سکتا, کیونکہ ہم نے جو رزق حلال دیا ہے, ہم نے خدا کی میں نافرمانی نہیں کی, خدا نے پھر انہیں وہ ادب سکھایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ رزق حلال ایسے سمجھیں کہ تمام عبادتوں کا مغز ہے. بے شک. یہ ہر عبادت میں لذت اور سرور بھی تب آئے گی جب لقمہ حلال. سبحان اللہ. ناظرین, 1 مئی یوم مزدور, اس کا پس منظر اس جدید دنیا میں یہ ہے کہ جو مزدوروں نے اپنی جانیں قربان کی اور اپنے حقوق حاصل کیے, ان میں سے ایک حق اوقات کار کا بھی تھا. یعنی مزدوروں سے, جانوروں سے بھی بدتر کام لیا جاتا تھا. ان کے لیے کوئی اوقات کار کی تقسیم نہیں تھی. جب مزدوروں نے اپنے حقوق 1 مئی کے حوالے سے حاصل کیے تو 8 گھنٹے ان کا اوقات کار ٹھہرا کہ 8 گھنٹے یہ کام کریں گے, 8 گھنٹے سے زیادہ ان سے کام نہیں لیا جائے گا, کیونکہ آرام کا بھی وقت ہے, سوشل لائف بھی ہے, بیوی بچوں کو, گھر والوں کو بھی وقت دینا ہے. ہاں, اگر مجبوراً 1 گھنٹہ 2-4 گھنٹے اضافی کام لیا جائے گا تو یہ شامل ہے قوانین میں کہ اس کو پھر ڈبل پے کیا جائے گا, اور وہ بھی جبراً کام نہیں لیا جا سکتا. اس کی مرضی ہے تو وہ کام کرے گا, اگر مرضی نہیں ہے تو وہ کام نہیں کرے گا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ آخر میں لازمی عرض کرنا چاہوں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارکہ کا مفہوم یہ ہے, فرمایا تمہارے ماتحت, تمہارے غلام, یہ تمہارے بھائی ہیں, اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے. جو تم خود کھاؤ انہیں کھلاؤ, جو تم خود پہنو انہیں پہناؤ, اور ان کی مزدوری انہیں پوری دو. اگر ان سے اضافی کام لو, ان سے زیادہ کام لو تو ان کی مدد کرو. اب یہ مدد کرنا 2 حوالوں سے ہو سکتا ہے, خود ساتھ لگ جاؤ یا پھر ایکسٹرا ان کو پے کرو. یہ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, دین اسلام نے آج سے 14 صدیاں پہلے مزدور کو وہ حقوق عطا فرما دیے جن کے لیے آج ایک مزدور سرگرداں ہے, ایک مزدور کوشاں ہے. بس ضرورت اس امر کی ہے کہ آج بحیثیت مسلمان, آجر ہو یا اجیر ہو, اپنے اپنے حقوق و فرائض کو جان لے, ان کے مطابق اپنے کام سر انجام دے. تو پھر دیکھیے یہ معاشرہ آج ہی
جنت کا نمونہ بن سکتا ہے اور ہر ایک کو یہیں خوشحالی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا اللہ تعالیٰ ہماری ان معرضات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آخر میں چاہوں گا کہ افطاری کے ان بابرکت لمحات میں آپ دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المصطفیٰ بدیع العطا بحر الشفا سیدنا ابی الزہرا وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین اے رب ذوالجلال والاکرام، ہماری اس کاوش کو قبول اور منظور فرما۔ آمین قبولیت اور اجابت کی اس وقت میں ہماری ساعتوں کو منظور نظر فرما۔ آمین ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرما۔ ملک و ملت کی خیر فرما۔ آمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما۔ ہر بلا ہر وبا سے محفوظ فرما۔ آمین بالخصوص کورونا کی اس آزمائش سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ آمین ہمارے پیاروں کو محفوظ فرما، ہمارے آمین بچوں کو محفوظ فرما، آمین ہر کلمہ گو مسلمان کو اس سے محفوظ فرما۔ آمین اللہم ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین بجاہ النبی الکریم الامین۔ اللہم انی اسألک باسمک الاعظم آمین ورضوانک الاکبر صلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ جی ناظرین، آج 18 رمضان المبارک افطاری کے پرکیف لمحات میں 9 نیوز HD کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں جناب محمد بلال اشرف نقشبندی صاحب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ جی غلام حشر میں جب غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر میں جب شیر ہے نظر بعالم پاکیزگی پڑے نظر بعالم پاکیزگی پڑے مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے اور وہیں پہ تھم گئی ایک بار
گردش وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوران، جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے۔ اور آخری شعر ہے کہ نصیر کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، کہ جو بخشوان پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ جو بخشوان پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ غلام عرش میں جزاک اللہ ہر سانس سے آتی ہے صدا